امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، جھوم۔ جھوم ڈرامہ 2023 کا ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہارون قادوانی اور زارا نور عباس شامل ہیں۔ اسے ہاشم ندیم خان نے لکھا ہے اور علی فیضان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اسے جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جائے گا۔ نمبر 9، دوبارہ۔ 70 کی دہائی کے اوائل میں اپنے شوہر ہدایت اللہ کی موت کے موقع پر مہرالنساء ایک آزاد روح کے طور پر محسوس کرتی ہے اور اپنے ماضی کی تلخ یادوں کو یاد کرتی ہے جب اس کے مرنے والے والد نے اس کی شادی 16 سال کی عمر میں ہدایت اللہ سے کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جن کی عمر 36 سال تھی۔ وقت جنازے کے وقت مہرالنساء کے عجیب رویے کو دیکھا، جو اپنے شوہر کی موت سے جذباتی طور پر متاثر نہیں ہوتی۔ دوسری طرف ماہر اگلے دروازے کی دیکھ بھال سے آزاد لڑکا ہے جو ٹینس کا کھلاڑی ہے اور نوکری کی تلاش میں ہے۔ نمبر 8، وہ ایک پل۔ کہانی ایک خوشگوار شادی شدہ جوڑے نائزہ اور فارس کے گرد گھومتی ہے جن کا ایک بچہ زید بھی ہے۔ ایک المناک بارش کی رات دوستوں کے 3 دوست جن میں عارش بھی شامل ہے فارس کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عارش کے دوست غلطی سے فارس کو گولی مار دیتے ہیں جب عارش نے بندوق چھیننے کی کوشش کی۔ عارش اپنی کالج کی دوست ہنا سے محبت کرتا ہے اور اس کی منگنی کو 5 سال ہو چکے ہیں۔ عارش اپنے آپ کو مجرم محسوس کرتا ہے کیونکہ وہ نائزہ کو بیوہ اور اس کے بچے کو یتیم کرنے کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ در اثنا نائزہ جو دل شکستہ ہے اپنی بہن کے گھر رہتی ہے جہاں اس کے بہنوئی احسن اسے ایک مشکل وقت دیتے ہیں۔ عارش جو فارس کے قتل کا حصہ بننے کے لیے اپنے جرم کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، نائزہ کو اس کے کام میں مدد کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے بیٹے کے ساتھ اچھا دوست بن جاتا ہے۔ نمبر 7، بنٹی آئی لو یو۔ دانیہ ایک نوجوان لڑکی ہے جس کی شادی 17 سال کی عمر میں ایک بہت بڑے آدمی پٹیل سے ہوئی۔ پٹیل 12 سال بعد مر جاتا ہے لیکن اپنی جائیداد کا آدھا حصہ دانیہ کو چھوڑنے سے پہلے نہیں۔ دانیہ اس وقت تک ایک آزاد زندگی گزارنے کا خواب دیکھتی ہے جب تک کہ وہ موبائل فون چھیننے والے بنٹی کو نہیں مارتی جو اس سے بہت چھوٹا ہے۔ وہ اسے ہسپتال لے جاتی ہے، اس کے علاج پر بہت پیسہ خرچ کرتی ہے اور اس کے لیے گر جاتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ اس سے پیار کرے تاکہ وہ شادی کر سکے اور خوشی سے زندگی گزار سکے۔ دانیہ نے اشارہ کیا کہ وہ بنٹی سے محبت کرتی ہے لیکن اسے ابھی تک اس کا احساس نہیں ہے۔ نمبر 6، شاید۔ محبت میں ہمیشہ کچھ پاگل پن ہوتا ہے لیکن جنون میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ زندگی میں کبھی کبھی ایک غیر معمولی صورتحال پیش آتی ہے جب ایک چھوٹا لڑکا اس سے بڑی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل شاید میں یک طرفہ عاشق سعد کی کہانی کو دکھایا گیا ہے جس نے ہانی کے لیے جذبات پیدا کر لیے۔ وہ ایک یتیم لڑکی ہے اور سعد اور اس کے والدین کے ساتھ رہتی ہے۔ ہانی نے ابتدائی عمر میں والدین کی پناہ گاہ کھو دی ہے اور وہ ہمیشہ محفوظ ہاتھوں کی تلاش میں رہتی ہے، ایک ذمہ دار آدمی جو اس کی عدم تحفظ پر قابو پانے میں مدد دے سکے اور اس کی خواہشات کو پورا کرے جسے وہ حقیقت میں تبدیل کرنے کے قابل نہیں تھی۔ وہ سعد کو ہمیشہ ایک جذباتی، نادان اور لڑکپن والا شخص سمجھتی ہے اور آخرکار ایک دن اس کی ملاقات ایک مضبوط، با اثر اور اپنے خواب کے آدمی سالار سے ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے ہر حیوان خوبصورتی کے لیے مہربان نہیں ہوتا اور ہانی کا سمجھدار اور طویل المدتی فیصلہ اسے ایک نئی مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ کیا ہانی سے سعد کی دیوانگی اور غیر مشروط محبت اسے دوبارہ زندگی کو ڈھونڈنے میں مدد دے پائے گی؟ نمبر 5، مقدر کا ستارہ۔ ڈرامہ مقدر کا ستارہ کی شاندار داستان شادیوں کو غیر ذمہ دارانہ پرورش کے علاج کے طور پر سمجھنے کے معاشرتی مسئلے کے بارے میں بات کرتی ہے۔
کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب صفدر، ایک پاکستانی امریکی اچھی طرح سے آباد شخص، اپنے بگڑے ہوئے بیٹے کی شادی اپنے دوست کی پڑھی لکھی بیٹی ہادیہ سے کرواتا ہے۔ اب ہادیہ کو اپنی زندگی میں مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈرامہ اس بات کو بھی بے نقاب کرے گا کہ ایسے حالات میں معاشرہ کس طرح برتاؤ کرتا ہے۔ نمبر 4، میری ذات ذرہ بے نشاں۔ سارہ عارفین عباس کے گھر پہنچ گئی۔ وہ اسے ایک خط دیتی ہے جسے پڑھ کر وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ عارفین سارہ سے پوچھتی ہے کہ صبا کہاں ہے۔ وہ جواب دیتی ہے کہ وہ 4 دن پہلے مر گئی تھی۔ وہ گر جاتا ہے، اپنا سکون بحال کرتا ہے اور سارہ سے اس کا پتہ پوچھتا ہے تاکہ وہ اس کا سامان اکٹھا کر سکے۔ جب وہ سارہ کے معمولی گھر پہنچتے ہیں تو وہ صبا کے سونے کے کمرے میں اس کی چیزیں لینے جاتا ہے۔ عارفین کو صبا کی پرانی سینڈل کا ایک جوڑا مل جاتا ہے اور وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ سارہ حیران ہے کہ وہ اتنا غم زدہ کیوں ہے۔ وہ عارفین کی جائیداد میں واپس آتے ہیں اور اس نے سارہ کو اپنے بیٹے حیدر سے ملوایا۔ معلوم ہوا کہ صبا سارہ کی والدہ اور عارفین کی کزن تھی۔ اگرچہ صبا اور عارفین محبت میں تھے، لیکن صبا کے ساتھ اس کے آزاد خیالات کی وجہ سے زیادہ تر خاندان، خصوصاً عارفین کی والدہ نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا۔ جب عارفین نے اپنے والدین کو بتایا کہ وہ صبا سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ اعتراض کرتے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا تو وہ بالکل بھی شادی نہیں کرے گا اور وہ اس سے باز آ جاتے ہیں۔ نمبر 3، تیری راہ میں رول گئی۔ تیری راہ میں رول گئی 2012 کا ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے امین اقبال نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ آصف رضا میر اور بابر جوید نے A&B انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اسے پروڈیوس کیا ہے۔ میمونہ خورشید نے اسے لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سمیہ ممتاز، سمی خان اور یمنا زیدی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کا پریمیئر 6 اکتوبر 2012 کو اردو 1 پر ہوا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 24 اقساط ہیں۔ نمبر 2، اگر۔ اینی پیشے کے لحاظ سے ایک اسکول کی پرنسپل اور اپنے خاندان کی واحد کمانے والی ہے، نے اپنی بہن بھائیوں میں بڑی ذمہ داریوں کی وجہ سے شادی نہیں کی۔ وہ اپنے اسکول کے استاد شاہ ویز کو دیکھتی ہے جو اس میں دلچسپی لیتا ہے۔ اینی کی چھوٹی بہن حوریہ اپنے شوہر کے ساتھ لگژری طرز زندگی حاصل کرنے کی خواہش رکھتی ہے کیونکہ اس نے اپنی بہن کو ساری زندگی جدوجہد کرتے دیکھا ہے۔ وہ فروخ کے ساتھ یہ خواب دیکھنا شروع کرتی ہے جب اس کا سامنا اس سے ہوتا ہے، جو ایک نوجوان لڑکا ہے جو اس کے لیے آتا ہے اور بعد میں اس کے گھر پرپوزل بھیجتا ہے۔ اینی کی سب سے چھوٹی بہن چاندنی بھی اپنی بڑی بہن کی طرح کامیاب بننے کی خواہش رکھتی ہے، جیسا کہ اس کی پیدائش کے وقت اس کی ماں ایک لڑکا چاہتی تھی۔ نمبر 1، بیچاری قدسیہ۔ قدسیہ کے والدین غربت کو چیلنج کرتے ہیں اور عجیب و غریب ملازمتیں کرنے کے باوجود اپنی بیٹی کو ایک باوقار یونیورسٹی میں داخل کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کا احساس کمتری اس کے لیے اپنے ارد گرد کے ماحول میں ایڈجسٹ کرنا مشکل بناتا ہے، جو اسے مراعات یافتہ طرز زندگی کو جعلی بنانے پر اکساتا ہے۔ بدقسمتی سے وہ کیمپس کے امیر ترین طالب علموں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، جو عنایا کو ناراض کرتی ہے کیونکہ وہ اپنے دوستوں کو کسی کے ساتھ بانٹنا برداشت نہیں کر سکتی۔ عنایا قدسیہ کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔